والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدره الشريف: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں جو چیز بتا رہا ہوں: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو. اور سب لوگ جانتے ہیں شرک کیا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ سے مدد چاہنا. اس لیے کہ غیر اللہ سے مدد چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہم کمی تلاش کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو 99 نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو ہر چیز وہ کرنے والا ہے، دینے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، حالات کو درست کرنے والا وہ ہے. ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں. تو جو بھی حالات اس میں زندگی کے اندر جو ہے حالات آتے رہتے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں ہماری آزمائش کے لیے. لیختبرکم، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں تمہیں آزمانے کے لیے. لنبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. زندگی کے اندر جو ہے
مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، آج جو حالات ہیں وہ سب کو معلوم ہیں، تو اس میں جو ہے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، ان معاملات کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، وہی مشکلات لانے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، صرف وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تو یہ سارا کام وہی کرنے والا ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے اس کو بہت ہی قوت کے ساتھ وہ کرنے والا ہے، وہ کسی واسطے کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ اور اسلام میں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ جو بھی اللہ سے مانگنا ہے وہ اللہ ہی کے حوالے سے ہے، کسی دوسرے کے حوالے سے نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے پکارو، ان ناموں سے پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اور بعد میں جو دعا کے آخر میں کہتے ہیں بجاہ سید المرسلین، یہ سب کہیں حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کے اسم اعظم سے مانگنا ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد، اس سے بڑا واسطہ کیا ہوگا؟ بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ اسم اعظم مجموعہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، میں اس گواہی کا واسطہ جو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، الاحد الصمد، آپ بے نیاز ہیں، لم یلد، نہ آپ نے کسی کو جنا، نہ آپ جنے گئے، اور نہ آپ کا کوئی ہمسر ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، اللہ کا واسطہ، اسی واسطے سے مانگنا ہے۔ اور توحید وہ بنیادی چیز ہے کہ ہم توحید پر عمل پیرا ہوں گے، اپنے توحید کو پاک و صاف بچا کر کے رکھیں گے، اس کو آلودہ نہیں کریں گے بدعات سے، خرافات سے، اور طرح طرح کی چیزیں جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ پڑھاتے بھی رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ قرآن و سنت سے جب غافل رہتا ہے تو اس کے دل میں وہ ساری باتیں جو ہے وہ اترتی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب ہدایت نہیں رہتی ہے دل و دماغ کے اندر تو پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ شیطان آ جاتا ہے اور وہ گمراہیاں آ جاتی ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس یہ بنیادی چیز ہے کہ عبادت اللہ کی عبادت، اور کسی کو آپس میں رب نہ بنائیں، اور کسی کو جو ہے ملجا اور ماوا نہ مانیں، اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم مخلص ہوں اپنے عبادت کے اندر اور اپنے عقیدے کے اندر، کہ ہم جو یہ عقیدہ مانتے ہیں، جو سلف صالح کا عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، یہ اس میں ہم صرف کسی کی خوشی کے لیے، صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہم اس عقیدے پر جو جمے ہوئے ہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے، ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں سیدنا عبد القادر کی قبر اور یہ فلانے کی قبر ان کی طرف نہیں جانا۔ حنفاء، جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، حنیف کا مطلب یکسو، ایک طرف، ایک ڈائریکشن میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو۔ دوسرے جو پگڈنڈیاں لوگوں نے نکال لی ہیں گمراہی والی، ان کی طرف مت بھٹکو، ان کی طرف مت جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی مت کرو کہ تمہیں بھٹکا دیں، تمہیں جدا کر دیں توحید سے، مرکز توحید سے تم کو بھٹکا دیں، جدا کر دیں۔ تو یہ توحید اور اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ہے، اور وہی سب رازق ہے، سب دینے والا وہی ہے، اسی کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو توحید، اخلاص اور اتحاد مل کر کے رہنا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے ہم ناراض ہو جائیں
اور لڑائی جھگڑے پر جو ہے وہ اتر جائیں. یہ ہم لڑائی جھگڑے پر اگر اتر جائیں گے چھوٹی چھوٹی بات پر، یا ہمارے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم جو ہے بڑے ہیں فلاں چھوٹا ہے، تو یہ سب توڑنے والی چیزیں ہیں. یہ سب جو ہے ہماری طاقت کو توڑنے والی. ایک موحد وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا ہے. موحد جو ہوگا وہ ایک جماعت ہوگا، ایک پوری جماعت ہوگا، ایک طاقت ہوگا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے جو دوسری رسیاں ہیں ان کو جلانا پڑے گا. کہیں سے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے کوئی بڑائی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس اگر کچھ ہے، حیثیت ہے، طاقت ہے، تو وہ سب طاقت اللہ نے دیا ہے، وہ حیثیت اللہ نے دیا ہے. جس کی آپ توحید کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی طاقت پر غرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں کے اندر، میں بات ختم کر رہا ہوں، گھبرائیے مت. مثل المؤمنین، مسلمانوں کی مثال، آپس کی محبت، آپس کے تعلق، آپس کے اتحاد، آپس کی ہمدردی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے نا. آپس کا تعلق، ہمارے درمیان محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے کی. اور محبت کے سلسلے سے کتنی احادیث ہیں کہ جو محبت کرنے والے ہیں اللہ کے لیے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی چیز ہے. اور محبت صرف ایسے نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو، نفرتوں کو جو ہے وہ ذبح کرنا پڑتا ہے، بڑائیوں کو جو ہے وہ دفن کرنا پڑتا ہے. غرور نہیں آنا چاہیے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. تو مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت اور تعلق اور اتحاد کے اندر ایک جسم کی سی ہے کہ مسلمان سارے کی سارے جو ہے ایک جسم ہیں. جیسے ایک جسم کے کسی حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان کہیں کا ہو، سعودیہ کا ہو، فلسطین کا ہو، کہیں کا بھی ہو. تو یہ طاقت جو ہے وہ اتحاد کی طاقت اور یہ درد ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو اتحاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں حسد مت کرو. اس بیماری کو دور کرنا ہوگا. جس کے پاس جو دولت ہے، اگر کسی کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ حسد نہ کرے کہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی یہ چیز، یہ کیسے اس کو مل گئی. یہ حسد جو ہے کھا جاتا ہے، ایمان کو کھا جاتا ہے، آپ کی صحت کو کھا جاتا ہے. لا تحاسدوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپس میں حسد مت کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. ولا تدابروا، اور پیچھے مطلب ایسا نہ ہو کہ جو ہے سامنا نہ کرو، سلام نہ کرو. اسلام تو مقابلے کا ہے. مقابلے کا مطلب عربی کا لفظ ہے، مقابلے کا مطلب سامنا کرنے کا ہے، پیچھا کرنے کا نہیں ہے. مل کر کے، مسکرا کر کے، بڑھ کر کے سلام کیجئے. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنی پیٹھ پھیر لیجئے. لا تدابروا، پیٹھ مت دکھاؤ، سامنے آؤ سب مل کر کے. اور کہیں سے بھی کوئی بات ہے تو اس کو مٹا دو اور معافی تلافی کر لو. ولا تقاطعوا، اور آپس میں کٹو مت. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کی سب بھائی بن جاؤ، سب کی سب بھائی بن جاؤ. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کرو، صلح کراؤ دو بھائیوں کے درمیان. یہ سب کام کرنے کا ہے. یہ قرآن اور حدیث ہے. تو یہ چیز ہے. اور پھر جو ہے ہمیں حالات سے بھی سبق لینا چاہیے. اور تقویٰ ایسی چیز ہے کہ انہی ساری چیزوں سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ کوئی اسی شکل کا نام نہیں ہے. تقویٰ، آپ توحید میں مکمل ہوں گے، آپ متحد رہیں گے، آپ کے اندر یہ سب چیزیں، یہ سب بیماریاں جو ہے وہ نہیں آئیں گی کہ فلاں جو ہے وہ گھٹیا ہے، فلاں رذیل ہے، فلاں جو ہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے. یہ سب بیماریاں نہیں آئیں گی. سب کو ایک سمجھیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سارے کی سارے مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں. اس لیے بھائی کی طریقے سے رہنا ہے، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے.
لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ مسلمان کی صفت بتائی. ولا یخذلہ، اور ایک مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، بھاگتا ہے اس کی طرف، لپکتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کو نکالتا ہے. ولا یحقرہ، اور مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ سارے مسلمان موحد ہیں. سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ توحید ہے، سب سے بڑی جو صفت ہے وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے. اس میں ہم سب جو ہے وہ ایک ہیں. اب کوئی بھی مسلمان چاہے وہ غریب ہو یا کمزور ہو، وہ موحد ہے تو پھر وہ طاقتور ہے، وہ کمزور نہیں ہے. اس کو کمزور سمجھنا، معمولی اسباب کی بنیاد پر، کچھ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کمزور سمجھنا، یہ توحید کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. تو یہ ہمارے اندر بحسب امرئ من الشر، انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے. یہ ساری تعلیمات جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ موقع مجھ کو ملا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ ان سارے جو اہم عناصر ہیں ان پر اپنی بات رکھوں. اور پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم کہاں پر ہیں اور اس ملک کے حالات کیسے ہیں اور کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، تو ہم کو کچھ بولنا نہیں ہے، نہ فیس بک پر لکھنا ہے، نہ کوئی. ہم کو تو بس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، بچنا ہے، ان ساری بیماریوں سے بچے. یہی ہماری طاقت ہے، توحید، اتحاد، برائیوں سے بچنا، اخلاص، اور جتنی منہیات ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا. یہی تقویٰ پیدا کرتا ہے. اور ایمان والا، اگر بستیوں والے صحیح معنوں میں موحد ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں، تقویٰ اختیار کریں. اور تقویٰ اختیار کرنے میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اسی کا ہے، بچنا، پرہیز کرنا. پرہیز سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. دوا آپ نے کھا لیا ہے، جو بھی اینٹی بائیوٹک آپ نے کھایا، جو بھی پین کلر کھایا ہے، تو وہ صرف کافی نہیں ہے. پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے صحت کے لیے. بغیر پرہیز کے آپ شفایاب نہیں ہو سکتے. تو آپ کی روحانیت کیسے شفایاب ہوگی، آپ کا دل کیسے شفایاب ہوگا اگر اس دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور تمام بیماریاں ہیں تو پھر جو ہے وہ کیسے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، آپ کا ایمان کیسے صحت مند ہو سکتا ہے. اسی لیے گناہوں سے بچنا، بری عادتوں سے بچنا، اور جتنی توڑنے والی چیزیں ہیں، کاٹنے والی چیزیں ہیں، مسلمانوں کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا. اللہ کا تقویٰ، اس لیے کہ تقویٰ ہی مقصد ہے، اور ساری عبادتوں کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ پیدا اسی وقت ہوگا جب آپ سلسلے سے آئیں گے اوپر سے توحید اور رسالت اور یہ ساری چیزیں، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور الامر کی اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے، گناہوں سے بچیں گے تو دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اور یہی مصائب کو دور بھی کرنے والا ہوگا، مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی ہوگا، اور آسمان سے رحمتوں کی بارش بھی لانے والا ہوگا، خیر کی برسات بھی کرنے والا ہوگا. تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تقویٰ اختیار کریں اور توحید پر قائم رہیں، اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کریں، اور منہیات، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے بچیں، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اس لیے کہ دشمن ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے نشانے پر ہے، ہر اعتبار سے ہماری تجارت اور ہمارے پورے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں. اور یہ ساری دعائیں اسی لیے، ساری صورتیں اسی لیے ہیں. اعوذ جو سکھایا گیا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، تو یہ صرف زبان سے بولنا نہیں ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے. یہ ساری اعوذ بکلمات اللہ
تعوذ یعنی تعوذ کا مطلب پناہ میں آنا، شیطان سے آپ کو پناہ میں آنا ہے، شیطان سے بچ کر کے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تو اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ یا اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے، آپ بچا لیجئے، آپ مغیر الاحوال ہیں، آپ حالات کو بدلنے والے ہیں یا اللہ۔ جب یہ ساری کوششیں آپ کریں گے، جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رکیں گے، اور اپنے اخلاق کو سدھاریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نمازوں کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے اور تلاوت کے ذریعے جب مضبوط کریں گے، اور پورے دل سے آپ اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکیں گے، اور آپ کا دل جھکے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر اللہ کیسے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور ہمارے ان سارے بچوں کو، نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ ان تعلیمات سے جو ہے اپنے دلوں کو آباد کریں اور توحید اور کتاب و سنت پر چلیں، اور اس مسجد کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔